محمد اقبال ہے اور میں ایز اے ڈائبٹالوجسٹ سینا میڈیکل سینٹر میں کام کر رہا ہوں۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کو عام طور پہ شوگر یا ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے۔ یعنی شوگر کے مرض میں خون کے اندر شوگر کے لیول نارمل سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کسی بندے کے اندر خالی پیٹ شوگر کا لیول 125 سے زیادہ ہو، یا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 200 سے زیادہ آنا شروع ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ بار بار پیشاب آنا یا پیاس لگنا یا کمزوری ہونا، یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو ہم اس کی ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ اس پیشنٹ کو شوگر ہو گئی ہے۔ اور جب کسی پیشنٹ کو شوگر ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ پرابلم اس کے لبلبے میں ہوتی ہے، اور لبلبے کا کام بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسولین بناتا ہے، اور وہ انسولین ہمارے جسم میں جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں جب وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس گلوکوز کو طاقت میں تبدیل کرتی ہے۔ اگر اس انسولین کی کمی ہو جائے تو ایک تو ہماری طاقت ہمیں نہیں ملتی، دوسرا یہ ہے کہ وہ شوگر جسم کے اندر خون کی نالیوں میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر لوگوں کے مختلف سوال ہوتے ہیں کہ جی یہ شوگر خون کی ہے، ہڈیوں کی ہے، پیشاب کی ہے۔ تو یہ میں چیز بتانا چاہوں گا کہ شوگر ایک ہی ہوتی ہے، یعنی شوگر لیول جب بلڈ کے اندر زیادہ ہوگا تو ہم اس کو شوگر کہیں گے، اور جب بہت زیادہ ہوگا تو وہی یورین کے اندر بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور جب اس کی مقدار لمبے عرصے تک زیادہ رہے گی تو جسم کے اندر کچھ تکالیف شروع ہو جائیں گی، جسم میں درد شروع ہو جائے گا یا ہڈیوں میں درد شروع ہو جائے گا، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کی شوگر ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک ہی شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم شوگر کی جو تقسیم کرتے ہیں کہ کس طرح کی شوگر ہے، تو وہ 2 طرح کی مینلی ہوتی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 وہ شوگر ہوتی ہے جس کے اندر عام طور پر بچوں میں ہوتی ہے، اس کے اندر انسولین بالکل ہی نہیں ہوتی باڈی کے اندر، تو ہمیں انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے نارمل فنکشنز کو برقرار رکھنے کے لیے باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے دوسری جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس طرح کی بیماری کے اندر جو انسولین کی کمی ہوتی ہے صرف، تو اس انسولین کی کمی کو ہم 2 طرح سے پورا کرتے ہیں۔ پہلے ایک تو خوراک سے پرہیز سے کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم زیادہ چیزیں نہیں دیتے تاکہ لبلبے کے اوپر زیادہ لوڈ نہ بنے۔ یعنی ہم اگر کھانے کے دوران ایک انسان دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے تو ہم کہتے ہیں شوگر کے مریض جس کی شوگر زیادہ ہو گئی ہے وہ 3 کے بجائے 6 دفعہ کر لے، لیکن اسی کھانے کو تقسیم کر لے، 6 کھانوں میں تقسیم کر دے تاکہ اس کے لبلبے پہ لوڈ زیادہ نہ بنے۔ اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم اس کے لیے دوائیاں کرتے ہیں، ایسی دوائیاں کرتے ہیں جو کہ ایک تو جو انسولین ہے باڈی کے اندر اس کی جتنی بھی ہے اس کے استعمال کو زیادہ کرے، جس کو ہم کہتے ہیں انسولین سینسیٹائزر، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو ایسی دوائیاں ہیں جو کہ لبلبے کے اثر کو بڑھاتی ہیں، اس کے کام کو بڑھاتی ہیں تاکہ زیادہ انسولین بنائے۔ اب ایک تیسری قسم کی شوگر ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ جی ڈی ایم کہتے ہیں۔ وہ شوگر ہے وہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہم تقریباً تیسرے ٹرائیمیسٹر میں ہم کہتے ہیں سیکنڈ ٹرائیمیسٹر کے اینڈ سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر چونکہ جسم کے اندر ہارمون کی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے شوگر لیول اس میں انسولین کی جو ایفیکٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور شوگر لیول بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ تو ہوگی انسولین شوگر کے بارے میں کہ یہ بیسکلی ہے کیا چیز۔ اب یہ ہے کہ شوگر یہ کرتی کیا ہے۔ جب ہمارے جسم میں نارمل سے زیادہ شوگر ہوگی، اگر کسی بندے کو خالی پیٹ شوگر 125 سے زیادہ آ رہی ہے یا اس کے کھانے کے بعد کی شوگر جو ہے وہ 200 سے اوپر آ رہی ہے، تو یہ مسلسل ہائی شوگر بہت سارے جسم کے اعضاء پہ اثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خون کی نالیوں کے اندر سوجن کا ماحول پیدا کرتی ہے، اس کے اندر سے خون کی نالیاں سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے خون کی گردش میں پرابلم آتی ہے، اسپیشلی ہمارے پاؤں کے اندر پرابلم آتی ہے، ہمارے گردوں پہ پرابلم آتی ہے، دل کی جو نالیاں ہیں وہ سخت ہونے شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ پرابلم آتی ہے، آنکھوں میں آتی ہے اور دماغ کے اندر آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے شوگر کے مریضوں میں سب سے زیادہ پاؤں کا خراب ہونا، گردے فیل ہونا، دل کی تکلیف ہونا یعنی ہارٹ اٹیک ہونا، ایک اور ہارٹ فیلئر ہونا، اور اسی طرح نظر کا چلے جانا، اور فالج کے جو امراض ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے شوگر کو تو یہ ایک حقیقت ہے، اس میں ڈرانے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کتابوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ روزانہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم روزانہ ایسے مریض دیکھتے ہیں جن کے پاؤں خراب ہوئے ہیں، کئی بیچاروں کے پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں، کئی کی پورے ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، کئی کی جو ہے نا گردے خراب ہو جاتے ہیں وہ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح کئی کی نظر چلی جاتی ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ دماغ ہے، یہ نظر ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ گردے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں، ہم ان کا شکر ادا کریں، ان کی حفاظت کریں، اور بہتر شوگر کنٹرول کر کے ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی گردے ختم ہو جائیں، وہ ہم دنیا کی سارے پیسے لگا لیں ہم نئے گردے نہیں لا سکتے، اگر ہم ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں وہ بھی اس کے بعد دوائیوں پہ چلتا ہے انسان، اور پھر بھی وہ کچھ ٹائم تک گزارتا ہے اور پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
اسی طرح دل کے امراض کی بات ہے کہ کسی کا دل ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر ساری زندگی وہ دوائیوں پہ چلتا ہے. ذرا سی بھی اوپر نیچے ہوگی بات تو وہ اس کو نقصان شروع ہو جائے گا. فالج ہو جائے تو کبھی وہ بھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. نظر چلی جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سے ہے کہ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں اور میڈیسن کا استعمال باقاعدگی سے کریں. اور سب سے پہلے جو ہے نا اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یعنی اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں تبدیلی کریں. ایک تو کھانے کی ترتیب میں نے بتا دی, دوسرا یہ کہ واک کا استعمال زیادہ کریں, واک کریں زیادہ اور گائے بگائے شوگر کو چیک کرتے رہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم شوگر کی دوائی لکھ دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ سن جاتے ہیں اور سال بعد کے بعد آتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے شوگر نہیں چیک کی ہوتی, اور جب کسی ایسی کمپلیکیشنز میں لینڈ کر جاتے ہیں, کسی کا پاؤں خراب ہوا, کسی کا اور مسئلہ ہو گیا, اس وقت آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو دوائی کھا رہے تھے, ہمیں تو کچھ ایسے ہو گیا, کیسے ہو گیا. تو حقیقت میں دوائی کھانے کے باوجود اگر چیک کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری شوگر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک اور بات ہے کہ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں پروگریسو ڈیزیز, یعنی کہ یہ بیماری دن بدن بڑھتی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبلبے کا کام دن بدن کم ہوتا جاتا ہے. اگر ہماری شوگر اچھی کنٹرول ہوگی تو اس کا حجم ہے, اس کا جو کام ہے, اس میں آہستہ آہستہ کمی آئے گی. لیکن اگر ہماری شوگر ان کنٹرول رہے گی تو وہ لبلبا جس نے 5 سال مزید گزارنے ہو سکتے ہیں وہ 2 سال کے اندر ہی بالکل فلیٹ ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے اور بالکل انسولین بنانا بند کر دے, اور اس وقت ہمیں انسولین باہر سے دینی پڑے. لیکن اگر ہم اچھی خوراک کے ساتھ, اچھی دوائیوں کے ساتھ اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا کے تو ہم لبلبے کے اوپر لوڈ کو کم کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ لبلبا 5 کے بجائے 10 سال تک ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. تو یہ گزارش ہے کہ اس کو بالکل ہلکا نہ لیا جائے. اور بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شوگر ہو جاتی ہے تو وہ چھوڑ کے میڈیسن چھوڑ کے حکیموں کی طرف, کبھی دم والوں کی طرف, کبھی فلاں کرتے رہتے ہیں, جس کا نقصان الٹیمیٹلی انہیں کو ہوتا ہے اور جو ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن جب نقصان ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ شوگر کی بیماری جس کو ہو یا جس کو جو شوگر کی علامات ہیں, اس طرح میں نے بتایا, کسی کا وزن کم ہو رہا ہے, کسی کو پیاس زیادہ لگے, کسی کو جسم میں درد زیادہ ہو رہا ہے, کسی کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے, تو یا کسی کی نظر میں پرابلم ہوتی ہے, یا کسی کے پاؤں جلتے ہیں ایون کے, اس کو بھی شوگر اپنی چیک کرانی چاہیے. اور اگر شروع میں تشخیص ہو جائے گی تو وہ بہت ساری مشکلات سے بچ جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی دوائیوں کا استعمال باقاعدگی سے کرتے رہیں اور اپنے پاؤں کی حفاظت کریں, اپنی نظر کی حفاظت کریں, اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں, کولیسٹرول کو صحیح رکھیں تاکہ آپ شوگر کی ان نقصانات سے بچے رہیں. اللہ حافظ.